انشاءاللہ آج 2 تنبیہان پڑھیں گے اور یہ 14 مقدمات آپ کے ختم ہو جائیں گے۔ پہلی تنبیہ یہ ہے کہ پہلی تنبیہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہوتا ہے عقد جس کی جمع ہے عقود، اور ایک ہے ہمارے پاس ایقاع جس کی جمع ہے ایقاعات۔ اس میں کیا فرق ہے عقد اور ایقاع میں؟ یہاں سے پڑھے رہتے ہیں دو طرفی ہے، عقد دو طرفی ہے، ایقاع ایک طرفی ہے۔ جی، عقد دو طرفی، جیسے نکاح میں ایجاب کون کرتا ہے، قبول کون کرتا ہے؟ مرد قبول کرتا ہے۔ بس اگر خاتون ایجاب کرے اور مرد قبول نہ کرے، السلام علیکم، تو پھر عقد نہیں ہوگا، دو طرف ہو، یا خرید و فروخت بیع ہے، بیع میں بعتو اور اشتریتو دونوں کرنا پڑے گا۔ وہ کہے گا میں بیچتا ہوں، یہ کہتا ہے میں خریدتا ہوں۔ نکاح میں وہ ایجاد کرے گی انکحتو کے ذریعے سے، انکحتو یا تو نفسی ہوگا خود پڑھ رہی ہے، اور اگر کوئی وکیل پڑھ رہا ہے تو موکلتی، اور یہ یہاں پر قبلتو یا نفسی اگر خود پڑھ رہا ہے، اور قبلتو لموکلی اگر اس کا وکیل پڑھ رہا ہے۔ نہ، مرد ایجاب نہیں کرے گا، خاتون ایجاب کرے گی۔ بہرحال بحث ہمارے ابھی نکاح میں نہیں ہے، ابھی سمجھانے میں کہ عقد وہ ہوتا ہے جو دو طرفی ہے، اور ایقاع ہے جو ایک طرفی ہے، جیسے عتق رقبہ، غلام کو آزاد کرنا۔ مثلا آپ غلام کو کہتے ہیں آزاد ہو گیا، وہ آزاد ہو گیا، یہ نہیں کہ وہ کہے میں قبول کرتا ہوں اپنی آزادی کو، نہ، قبول نہ بھی کرے تب بھی آزاد ہو گیا۔ یا طلاق ہے، انتی طالقن اگر آپ کہہ دیں تو خاتون کو طلاق ہو جائے گی، ولو یہ کہے نہیں میں طلاق نہیں قبول کرتی، اس کے قبول کرنے نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ واضح؟ یہ ہے معاملات۔ بس معاملات میں سے بعض عقد ہیں، بعض ایقاع ہے۔ انما الکلام یہ ہے کہ معاملات کس کے لیے وضع کیے گئے ہیں، سبب کے لیے یا مسبب کے لیے؟ ٹھیک ہے، مثلا آپ کہتے ہو انکحتو موکلی موکلتی لموکلک علی صداق المعلوم، اور وہ آپ سامنے سے کہتے ہیں قبلت النکاح لموکلی ھذا علی الصداق المعلوم۔ اس کے نتیجے میں، یہ پورے عقد پڑھنے کے نتیجے میں کیا چیز وجود میں آتی ہے؟ زوجیت وجود میں آتی ہے۔ احسن، اس کو کہتے ہیں سبب، اس کو کہتے ہیں مسبب۔ یہ سبب علت ہے، یہ اس کی معلول ہے، یہ سبب ہے، یہ مسبب ہے۔ یا آپ دکاندار کہتے ہیں بعتو، میں بعتو ھذا، میں اس چیز کو بیچتا ہوں، بفلاں فلاں چیز درہم میں۔ آپ کہتے ہو اشتریتو، میں اس چیز کو خریدتا ہوں، بفلاں فلاں درہم میں، باب آئے مقابلہ یہاں پر۔ ٹھیک ہے، اس پورے سے کیا چیز وجود میں آتی ہے؟ ملکیت، ملکیت وجود میں آتی ہے۔ یہ سبب ہے، یہ مسبب ہے۔ واضح بات؟ سبب و مسبب واضح ہو گیا۔ بحث یہ کہ معاملات جب ہم کہتے ہیں تو معاملات آیا سبب کے لیے وضع ہوئے ہیں یا مسبب کے لیے وضع ہوئے ہیں؟ معاملے سے مراد جب ہم کہتے ہیں معاملہ یا نکاح، تو نکاح سے مراد انکحتو موکلتی موکلک علی الصداق المعلوم قبلت النکاح لموکلی ھذا علی الصداق، یہ ہے مراد نکاح، یعنی یہ، یا نہ نکاح یعنی زوجیت، کیا ہے ان دونوں میں سے؟ یا اس میں بیع میں معاملہ، بیع ایک معاملہ ہے، جس طرح نکاح ایک معاملہ ہے، اسی طرح بیع بھی ایک معاملہ ہے۔ دکاندار کہتا ہے بعتو ھذا بھذا، میں اس چیز کو اس چیز کے مقابل میں بیچتا ہوں، اور آپ کہتے ہیں اشتریتو ھذا بھذا، میں اس چیز کو اس چیز کے مقابل میں خریدتا ہوں۔ آیا یہ ہے بیع یا نہ اس کے نتیجے میں جو ملکیت حاصل ہوتی ہے یہ بیع ہے؟ بیع کس کو کہتے ہیں؟ واضح ہوئی بات؟ اگر کوئی کہتے ہیں معاملات سبب کو کہتے ہیں، معاملات سبب کو کہتے ہیں، تو پھر صحیح اور عام کی بحث یہاں آ سکتی ہے کہ یہ جو معاملہ انجام پایا گیا ہے، معاملہ نکاح یا معاملہ بیع، یہ صحیح ہے یا فاسد ہے؟ یعنی اس طریقے سے مثلا اگر کوئی کہتا ہے
قبلتو کی مختلف ویڈیوز آپ نے دیکھی ہیں، الٹے سیدھے سیکھے وہ بیچارے پڑھ رہے ہوتے ہیں، انکہتو کی طرح نکہتو، یا پتہ نہیں قبلتو کی جگہ قبلۃ النکاح. ٹھیک ہے، آپ کہیں اگر معاملے کو آپ کہتے ہیں سبب، تو آپ کہیں گے یہ جو عقد ہے یہ عقد کیا ہے؟ فاسد ہے. پس عقد فاسد، اور اگر صحیح سیکھے ادا ہو عقد صحیح. پس فاسد اور صحیح کی بحث مطرح ہو سکتی ہے اگر معاملے کو سبب مراد لیں. مثلا آپ کہتے ہیں قبلۃ النکاح، یا کوئی بھی ایسا لفظ جس سے، یا مثلا اس نے انشاء نہیں کیا، کچھ بھی ہے، اگر معاملات کو سبب مراد لیتے ہیں تو یہ بحث صحیح اور عام کی اس میں داخل ہوگی کہ آیا معاملات وضع ہوئے صحیح نکاح کے لیے، یا صحیح اور غیر صحیح دونوں کو نکاح کہا جائے گا، دونوں کو نکاح کہا جائے گا. واضح ہے؟ جس طرح نماز وضع ہوئی صحیح نماز کے لیے، یا صحیح اور فاسد اور ناقص دونوں کو نماز کہا جائے گا. اسی طرح نکاح یہ لفظی بحث ہے، اگرچہ وہ نکاح کو آپ کہیں گے نکاح فاسد ہے، دوبارہ پڑھنا پڑے گا، وہ ایک الگ بحث ہے، فقہی بحث. لیکن لفظ معاملے میں نکاح کو کس لفظ کے لیے وضع کیا گیا ہے؟ آیا صحیح ہے نکاح کو صحیح کہا جائے گا، یا نکاح کو عام صحیح و فاسد کو بھی نکاح کہا جائے گا؟ یہ کب ہے؟ جب نکاح کو آپ سبب مراد لیتے ہیں. لیکن اگر کوئی کہتا ہے نکاح اور بیع اور معاملات سبب نہیں ہے بلکہ مسبب ہے، تو یہ بحث یہاں پر سالبہ بانتفاع موضوع آئے گی ہی نہیں، کیونکہ جو مسبب ہے یہ بسیط ہے، اس میں اجزاء نہیں ہے بلکہ بسیط ہے. یا زوجیت متحقق ہوگی خارج میں یا نہیں ہوگی، یا ملکیت ہوگی یا نہیں ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا آپ کہیں گے زوجیت صحیح نہیں ہوئی، زوجیت فاسد ہوئی نا، زوجیت یا ہوگی یا نہیں ہوگی، صحیح اور فساد نہ دار ہے اس میں. ملکیت یا ہے خارج میں یا ملکیت نہیں ہے، یہ نہیں کہہ سکتے ملکیت ہے لیکن صحیح نہیں ہے نا، یہ نہیں ہو سکتا. ملکیت یا ہے یا نہیں ہے، یہ امور بسیطہ میں سے. امور بسیط یا وجود ہوتا ہے یا عدم، یا ہے یا نہیں ہے. اس میں اجزاء نہیں کہ اس میں بحث کی جائے کہ فلاں جز نہ ہونے کی وجہ سے یہ فاسد ہو گیا اور فلاں شرط نہ ہونے کی وجہ سے فاسد ہو گیا. جیسے نماز میں اجزاء ہے، تو اگر وضو جو شرط ہے وہ نہ ہونے کی وجہ سے نماز فاسد ہو گئی، یا رکوع جو جز ہے وہ نہ ہونے کی وجہ سے نماز فاسد ہو گئی، تو نماز میں ہو سکتا ہے. اور معاملات کو اگر کوئی سبب مانتا ہے تو اس میں بھی ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں آپ نے انکحتو تو کہا جو ایک جز تھا معاملے کا، لیکن قبل تو نہیں کہا جو دوسرا جز تھا، تو یہ معاملہ فاسد ہے، نکاح فاسد ہے. یہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر معاملے کو مسبب مانتے ہیں، بسیط مانتے ہیں، زوجیت مانتے ہیں، تو یا زوجیت ہے یا نہیں ہے، بس. یہ نہیں ہو سکتا زوجیت ہے لیکن صحیح نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا. امور بسیطہ میں سے یا ہوگی یا نہیں ہوگی، یا ملکیت ہے یا ملکیت نہیں ہے، یا یہ نہیں ہو سکتا ملکیت ہے لیکن صحیح نہیں ہے. بات ہوئی. پس اگر معاملات کو مسبب مانا گیا تو یہ بحث مطرح نہیں ہوگی، اگر سبب مانا گیا تو یہ بحث مطرح اور بیان ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. بات واضح ہو گئی. یہ ہو گیا پہلی تنبیہ. عبارت دیکھیے، لا یجری النزاع، نزاع الف لام میں ذکری ہے، یعنی نزاع صحیح اور عام والا. لا یجری النزاع فی المعاملات بالمعنی المسببات، اگر معاملے کو مسبب مانیں گے تو یہ نزاع واقع نہیں ہوگا، یہ جھگڑا آئے گا ہی نہیں. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ سالبہ بانتفاع موضوع ہو جائے گا. ان الفاظ المعاملات کالبیع والنکاح والایقاعات کالطلاق والعتق یمکن تصویر وضعها على احد نحوین. ان معاملات کی حقیقت اور تصویر کو دو طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے اس کو بیان کیا جا سکتا ہے. پہلا طریقہ کیا ہے؟ ان تکون الفاظ المعاملات، یہ تکونہ کا ہی ہے جو جاتا ہے الفاظ معاملات کی طرف، جو اوپر ہے نا الفاظ معاملات، وہ ان تکون الفاظ المعاملات موضوعۃ للاسباب. پہلا یہ کہ الفاظ معاملات کو آپ کہیں یہ وضع ہوئے اسباب کے لیے، سبب کے لیے. انکحتو اور قبلتو کے لیے، بیعتو اشتریتو کے لیے، سبب کے لیے. الاسباب کے لیے لام تقویت ہے، مفعول بے پر لام تقویت آتا ہے کہ یہ الفاظ معاملات وضع کیے گئے کس کے لیے؟ اسباب کے لیے. وہ اسباب جس کی صفت یہ ہے کہ التی
تسبب مثل الملکیت والزوجیت والفراق وحریت ونحوها، وہ اسباب التی تسبب جو کہ ایجاد کرتے ہیں، جو کہ سبب بنتے ہیں. کس چیز کا سبب بنتے ہیں؟ تسببوں کا، ہی التی کی طرف جاتا ہے. وہ کس چیز کا سبب بنتے ہیں؟ وہ سبب بنتے ملکیت کا یا زوجیت کا یا فراق اور بینونیت کا طلاق میں یا حریت کا عتق میں. ان چیز کا سبب بنتے ہیں. یہ سبب بنتے ہیں، یہ مسبب بنتے ہیں. ہاں، اگر آپ کہتے ہیں معاملات وضع ہوئے سبب کے لیے، سبب سے کیا مراد ہے؟ سبب سے مراد ہے ایک ملکیت کے لیے سبب بنتے ہیں، زوجیت کے لیے سبب بنتے ہیں، حریت اور بینونیت یا بینونیت اور فراق کے لیے سبب بنتے ہیں. واضح ہیں؟ وَنَعْنِ بِالسَّبَبِ، ہماری سبب سے مراد کیا ہے؟ انشاء العقد والایقاع، کہ عقد اور ایقاع کو ایجاد کرنا. کل ایجاب والقبول معاً فی العقود، جیسے کہ ایجاب اور قبول دونوں ہونے چاہیے عقود میں. والایجاب فقط فی الایقاعات، یا فقط ایجاب ہوتے ایقاعات میں. یہ سبب سے مراد. سبب سے مراد یعنی جس کے نتیجے میں بعد میں جا کے زوجیت آئے گی. تو کس کے نتیجے میں زوجیت آئے گی؟ انکاح تو موکلتی، موکلہ کا، اور قبل تو موکلی، اس کے نتیجے میں بعد میں زوجیت ملے گی نا، تو اس کو کہتے ہیں سبب. پس اگر الفاظ نکاح کو وضع کیا گیا سبب کے لیے تو یہ بحث مطرح ہوگی. واضح؟ اسباب سے بھی مراد واضح ہو گیا، سبب سے کیا مراد ہے. وَإِذَا كَانَتِ الْأَلْفَاظُ كَذَلِكَ یعنی اسی طرح، یعنی الفاظ وضع ہوئے سبب کے لیے. فَالنِّزَاعُ الْمُتَقَدِّمُ يَصِحُ أَن نَفْرِزُهُ فی الفاظ المعاملات من كونها اسامی لخصوص الصحیحۃ عن تامۃ الاجزاء والشرائط المؤثرۃ فی المسبب. وَإِذَا كَانَتِ الْأَلْفَاظُ كَذَلِكَ، اگر الفاظ معاملات کذالک یعنی اسی طرح وضع ہوئے سبب کے لیے. فالنزاع المتقدم، تو وہ جھگڑا جو گزر گیا، کون سا جھگڑا ہے؟ صحیح کے لیے وضع ہوئے، عام کے لیے وضع ہوئے. وہ نزاع جو گزر گیا، یصح ان نفرزہ یا ان نفرزہ، صحیح ہے کہ ہم فرض کر لیں ہو کو. ہو سے مراد کیا ہے؟ اس نزاع. احسن، ہم صحیح ہے کہ ہم فرض کر سکتے ہیں. فرض یعنی تصور. ہم تصور کر سکتے ہیں کہ یہ نزاع آئے گا کس میں؟ فی الفاظ المعاملات، الفاظ معاملات میں آئے گا. کیسے آئے گا؟ من بیان کر رہا ہے. من کونہا، اس طریقے سے آئے گا کہ آیا یہ الفاظ معاملات اسامیہ، ان کی نام گزاری ہوئی ہے، لخصوص صحیحات، باقی عبارت بریکٹ میں آ جائے گی، او للعام من الصحیحۃ والفاسدۃ. عبارت واضح ہو گئی؟ جی بات سمجھ میں؟ اب صحیحہ سے کیا مراد ہے؟ صحیحہ کی تعریف کر رہے ہیں جو پہلے کر چکے. آگے مظفر دوبارہ سے کیوں تعریف کر رہے ہیں؟ ہمارے طلاب نے مباحثہ کیا ہے، مطالعہ بھی کیا ہے اور خلاصہ بھی کیا ہے، تو تعریف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہہ رہے ہیں میں آپ کے طلاب کے لیے نہیں کر رہا، میں دوسرے مدارس ہیں ان کے طلاب کے لیے کر رہا ہوں. ہاں، جو بعد میں سنیں گے ان کے لیے کر رہا ہوں. صحیحہ کی تعریف کریں. صحیحہ سے کیا مراد؟ آنی تامت الاجزاء والشرائط، تمام اجزاء و شرائط. کون سے؟ سارے اجزاء و شرائط نہیں. جیسے نماز میں کوئی، جیسے قنوت ہے، قنوت کے لیے ضروری نہیں ہے کیونکہ قنوت نہ بھی ہو تو نماز ہے. اسی طرح انکات و موکلتی میں فرض کریں کہ مائک ہونا چاہیے، نہیں، مائک وہ ضروری نہیں ہے. کہہ رہے ہیں وہ اجزاء و شرائط المؤثرات، جن کی تاثیر ہے کس میں؟ فی المسبب، مسبب میں. مسبب کیا ہے آگا صاحب؟ نکاح میں مسبب زوجیت، طلاق میں مسبب فراق اور بینونیت، بیع میں مسبب ہے ملکیت، اور اسی طرح عتق میں حریت. یہ سب مسبب ہے. بس اس اجزاء کی بات کریں، اگر وہ تام ہوں گے تو صحیح ہوں گے. او للعام میں آیا یہ اسامی الفاظ وضع ہوئے خصوص صحیحہ کے لیے یا صحیح عام و فاسد کے لیے. اگر صاحب فاسد کی کیا تعریف ہے؟ کہہ رہے ہیں ہم کر دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، وہ ایسا کیا ہے تو کیا ہوا؟ دوبارہ سے ایک تکرار ہو جائے گی. الدرس حرف و تکرار الفون. الف تو نہیں ہے، چلو حرفان ہم کر دے، 2 بار تکرار ہو جائے گی. الف کوئی کرتے تو بڑی بات ہے، لیکن حد اقل اتنا تو ہو. وَنَعْنِ بِالْفَاسِدَةِ. آغا صاحب ہماری فاسدہ سے کیا مراد ہے؟ یہ مراد ہے ما ترکیب میں کیا بنے گا؟ جی نانی کے لیے کیا بنے گا؟ ہاں. وَنَعْنِ بِالْفَاسِدَةِ، ہماری فاسد سے مراد ما وہ چیز ہے
لا یؤثر فی المسبب، جو کہ تاثیر نہیں رکھتی مسبب میں. کیوں؟ اما تفصیلی ہے، اما لفقدان جزء او شرط، یا تو اس میں کوئی شرط فاقد ہو گئی یا اس میں کوئی جز فاقد ہو گیا. جیسے رکوع نماز کے لیے جز ہے اور وضو نماز کے لیے شرط ہے. واضح ہو گئی؟ اس کو کہتے ہیں فاسد. جز و شرط میں فرق ہے. دوسرا کیا ہے؟ ان تکون الالفاظ المعاملات، ضمیر پلٹا رہا ہوں آگا صاحب، موضوعتا للمسببات، الفاظ معاملات وضع ہوئے کس کے لیے؟ مسببات کے لیے وضع ہوئے. وَنَعْنِ بِالْمُسَبَّبِ، ہماری مسبب سے کیا مراد ہے؟ خود ملکیت. خود ملکیت، نہ کہ وہ اسباب جو ملکیت کے، نہ خود ملکیت. وہ تو انکحتو و قبلتو کے نتیجے میں کیا تھا؟ خود زوجیت ہماری مراد. بیعتو و اشتریتو کے بعد کیا ملتا ہے؟ ملکیت. خود ملکیت ہماری مراد، یہ کہہ رہے. وَنَعْنِ بِالْمُسَبَّبِ نفس الملکیت، نفس الملکیت، خود ملکیت. آگا صاحب، خود ملکیت و خود زوجیت و خود فراق اور بینونیت اور جدائی و خود حریت و اس طرح کے دیگر تمام چیزیں. واضح ہوگی عبارت؟ وَعَلَى هَذَا، پس اگر آپ اس بنا پر، حاضہ کا اشارہ کس طرف جا رہا ہے؟ ہاں، اگر الفاظ معاملات کو وضع کیا گیا ہو مسببات کے لیے، حاضہ کا اشارہ اس چیز کی طرف جا رہا ہے. وَعَلَى هَذَا، اس بنا پر، فَالنِّزَاعُ الْمُتَقَدِّمُ لا يصح فرضه فی المعاملات، معاملات میں فرض تصور نہیں ہو. فرض یعنی تصور، اصلا تصور نہیں ہو سکتا، کیونکہ ملکیت یہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. یہ نہیں کہ ملکیت ہے لیکن فاسد ہے، نا، یہ نہیں ہو سکتا. بسیط ہوتے ہیں وہ. لأنها، لام علت ہے. کس کے لیے علت ہے؟ لا یصح کے لیے. کیوں فرض نہیں ہو سکتا؟ لأنها، کیونکہ یہ الفاظ معاملات اگر وضع ہوئے ہیں مسببات کے لیے، اس صورت میں لا تتصف بالصحت والفساد، یہ متصف بصحت اور فساد نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ لکونها علت لا تتصفوں کے لیے کیوں نہیں ہوتے؟ لکونها، کیونکہ اس صورت میں یہ معاملات بسیطتاً کے لیے صفت، غیر مرکبت، مرکب نہیں ہوتے. کس سے؟ من اجزاء و شرائط، اجزاء و شرائط سے مرکب نہیں ہوتے. مرکب نہیں ہوتے کہ آپ یہ بات کہیں گے ایک جز نہیں ہے تو فاسد ہے، ایک شرط نہیں ہے تو اصلا جز و شرط نادار ہے، بسیط ہے، یا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. واضح ہو گئی بات؟ ہاں، عبارت واضح ہوگی بالکل. سوئی کے برابر بھی کوئی ابہام تو نہیں رہ گیا عبارت. جی، یہ الفاظ معاملات متصف نہیں ہوتے، یعنی ان کو نہیں کہا جاتا کہ یہ صحیح ہیں یا فاسد ہیں. کیوں نہیں کہا جاتا؟ کیونکہ یہ بسیط ہوتے ہیں، مرکب نہیں ہوتے اجزاء اور شرائط سے. بل اضراب ہے. بل انما تتصفو کا ہیا کہاں جائے گا آگا صاحب؟ ہاں، وہ الفاظ معاملات جو کہ بسیط. احسن. بل انما تتصف، بلکہ متصف ہوتے کس سے؟ بالوجود تارتاً و بالعدم اخرى، اگر ہے تو ہے، اگر نہیں ہے تو نہیں ہے. کبھی کہتے ہیں اور کبھی کہتے نہیں، یا ملکیت ہے یا ملکیت نہیں ہے، یا زوجیت ہے یا زوجیت نہیں، یا حریت ہے یا حریت نہیں ہے. یہ نہیں کہ حریت ہے لیکن ناقص ہے، یہ کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، کیونکہ بسیط ہے. فہذا عقد البیع مثلا، تو جیسے یہ عقد بیع مثال کے طور پر، اما ان یکون واجدا لجمیع ما هو معتبر فی صحت العقد او لا، یا عقد بیع میں اما ان یکون واجدا، یا تو عقد بیع میں یکون کا ہوا عقد بیع کی طرف جاتا ہے، یا عقد بیع میں واجدا پائی جائے گی. کیا پائی جائے گی؟ لام تقویت ہے. لجمیع ما سے مراد شرطیں اور اجزاء، تمام وہ شرطیں اور اجزاء پائی جائے گی کہ وہ اجزاء اور شرط کیا ہے؟ وہ معتبرون فی صحت العقد، جو عقد سے مراد عقد بیع، الف لام ذکری، ہر وہ شرط جو معتبر تھی صحت عقد بیع میں، وہ سب کی سب پائی جائے گی، یا پائی جائے گی اولا یا نہیں پائی جائے گی. یعنی یا یہ جو بیع ہوئی ہے، کیونکہ معاملات کس کے لیے وضع ہوئے؟ مسبب کے لیے. تو اس معاملات میں جو شرائط تھی، یا ساری شرائطیں ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو ہم کہیں گے زوجیت بھی ہے، اگر شرائط نہیں ہے تو ہم کہیں گے زوجیت بھی نہیں ہے. بعض شرائط ہیں بعض نہیں ہے تو بھی ہم کہیں گے زوجیت نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا زوجیت ہے لیکن ناقص ہے، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ زوجیت بسیط ہے.
بس آپ دیکھو اس سے پیچھے سبب میں، کیونکہ سبب کے لیے تو وزن ہے، اس سے پیچھے دیکھو سبب پورا صحیح ہے یا صحیح نہیں، یہ دیکھ لو. آخر میں ہم کہیں گے یا نکاح ہوا ہے یا نکاح نہیں ہوا. یہ نہیں کہہ سکتے نکاح فاسد ہوا ہے. یہ جب آپ کہتے ہیں نکاح فاسد ہوا، اس کا مطلب آپ معاملے کو سبب مانتے ہیں، مسبب نہیں مانتے. لیکن اگر آپ معاملے کو مسبب مانیں تو آپ کہیں گے یا نکاح ہوا یا نہیں ہوا. واضح ہو رہی بات؟ عبارت دوبارہ پڑھ لوں یا واضح ہو گئی؟ وَإِمَّا أَن يَكُونَ وَاجِدًا لِجَمِيعِ مَا هُوَ مُعْتَبَرٌ فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ، یا تو ساری کی ساری وہ شرطیں جو معتبر تھی صحت عقد بیع میں، وہ سب کی سب ہے اولا یا نہیں ہے، چاہے ایک نہ ہو یا سب کی سب نہ ہو، فرق نہیں پڑتا. فَإِن كَانَ الْأَوَّلَ، اول سے کیا مراد ہے؟ حضرت آدم. ہاں تمام شرائط اگر ہیں. فَإِن كَانَ الْعَقْدُ الْبَيْعِ كَانَ كَهُ عقد البیع کی طرف، اگر عقد بیع اول کی طرح یعنی تمام شرائط ہے، اتصف بالصحت تو اس کو کہا جائے گا صحیح ہے. وَإِن كَانَ الثَّانِيَةُ اتصف بالفساد، اور اگر اس میں ساری کی ساری شرائط نہیں ہے تو اس کو کہے گا فاسد ہے. وَلَكِنِ الْمِلْكِيَّةَ الْمُسَبَّبَةَ لِلْعَقْدِ يَدُورُ أَمْرُهَا بَيْنَ الْوُجُودِ وَالْعَدَمِ، لیکن ملکیت میں یہ اس وقت ہے جب آپ شرائط کی نگاہ رکھیں، لیکن ملکیت، وہ ملکیت جو مسبب ہے، نتیجہ ہے کس کا؟ للعقد، اس عقد کا. یدور امرها، اس ملکیت میں امر دائر مدار ہوتا ہے دو چیز میں، بین الوجود والعدم، یا وجود یا عدم. کیوں؟ لانہا، کیونکہ یہ ملکیت توجد عند صحت العقد، اگر عقد صحیح ہے تو یہ ملکیت ہوگی، وعند فسادہ، اور اگر عقد فاسد ہے لا توجد اصلا، تو اصلا ملکیت نہیں ہے. پھر یہ نہیں ہے کہ عقد اگر فاسد ہے تو آپ کہیں ملکیت ہے لیکن کم ہے، 10% ملکیت ہے، 20% ملکیت ہے، نا ایسا کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. پس ملکیت میں دیکھا جائے گا جو چیزیں معتبر تھی وہ ہے ساری یا ساری نہیں. اگر وہ ساری ہے تو کہیں گے ملکیت ہے، اگر وہ ساری نہیں ہے تو کہیں گے ملکیت نہیں ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ عبارت واضح؟ لَأَنَّهَا تُوجَدُ فَاسِدًا، ایسا نہیں ہے کہ ملکیت ہو لیکن اس حال میں ہو کہ فاسد ہونا، ایسا نہیں ہے. فَإِذَا أُرِيدَ مِنَ الْبَيْعِ نَفْسُ السَّبَبِ، اگر بیع سے مراد سبب لیتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وَهُوَ الْمِلْكِيَّةُ الْمُنْتَقِلَةُ إِلَى الْمُشْتَرِي، وہ ملکیت ہے جو اب بائع سے مشتری کی طرف منتقل ہو گئی. وہ موبائل جو پہلے دکاندار کا تھا اب وہ موبائل مشتری کا بن گیا، آپ کا بن گیا. یہ جو ملکیت ہے، یہ ملکیت فلا تتصف بالصحت والفساد، یہ ملکیت متصف صحت اور فساد نہیں ہے. حتی یمکن تصویر النزاع فیہا، تاکہ یہ کہا جائے کہ یہ جھگڑا صحیح اور عام کا یہاں بھی آئے گا. صحیح اور عام کا جھگڑا وہاں پر آتا ہے جو متصف صحت اور فساد ہو سکے. لیکن یا تو یہ ملکیت ہے یا نہیں ہے، اگر تمام اجزاء ہے تو ملکیت ہے، یا اگر نہیں ہے تو ملکیت نہیں ہے. بات واضح ہوئی؟ صلوات پڑھنے. دوسری بحث یہ ہے کہ اکثر الفاظ معاملات ہمارے پاس جو آئے ہیں وہ عرف سے آئے ہیں. شارع نے اس میں فقط امضا کیا ہے. مثلا عرف پہلے بھی استعمال کرتا تھا خرید و فروخت کو، ایسا نہیں کہ شارع کے آنے کے بعد خرید و فروخت ہوتی، نہ پہلے بھی ہوتی تھی خرید و فروخت. شارع نے آ کر اس میں سائن کی، امضا کی، ہاں ٹھیک ہے اس خرید و فروخت کو میں مانتا ہوں. بعض چیزوں کو شارع نے نہیں مانا، بعض چیزوں کو شارع نے مانا، بعض کو مانا اس میں تبدیلیاں کر دی کہ ٹھیک ہے اس طرح میں ربا کو نہیں مانتا، احل اللہ البیع، بیع کو مانتا ہوں، خرید و فروخت کو مانتا ہوں، اور ربا کو میں حرام قرار دیتا ہوں. بس الفاظ عبادات جو تھے نا، عبادات، وہ معنی کہتے ہیں معانی شرعیہ تھے. شارع نے اس کو معنی اس کو زبان شارع نے عطا کی ہے. نماز کو معنی شارع نے عطا کی ہے کہ نماز کس کو کہتے ہیں، روزہ کس کو کہتے ہیں، حج کس کو کہتے ہیں. لیکن معاملات میں ایسا نہیں ہے. معاملات کے جو الفاظ ہیں وہ جو معنی، وہ معنی عرفیہ ہے، وہ پہلے سے جو چلتے ہوئے آ رہے تھے وہی ہے. مثلا خرید و فروخت کا جو پہلے معنی تھا وہ ابھی بھی وہی ہے، اجارے کا جو پہلے معنی تھا ابھی بھی وہی ہے، رہن کا جو پہلے معنی تھا ابھی بھی وہی ہے، اور اسی طرح جو آلے کا جو پہلے معنی تھا ابھی بھی وہی ہے، مضاربہ کا جو پہلے معنی تھا ابھی بھی وہی ہے. شارع نے بعض جگہ کچھ کنڈیشنز کا اضافہ کر دیا، بعض اوقات کمی کر دی، اکثر اوقات صرف سائن کی کہ ہاں صحیح ہے چلاؤ، صحیح ہے چلاؤ، صحیح ہے چلاؤ، اس طریقے سے. بس اگر الفاظ معاملہ ہے، مثال کے طور پہ ایک لفظ بیع ہے یا اجارہ ہے، ٹھیک ہے، یہ اجارہ ہے، یہ اجارہ پہلے سے استعمال ہوتا تھا، شارع نے آ کے صرف سائن کیے، اس پہ سائن کیے کہ یہ صحیح ہے، اس کو اسی طرح چلاتا رہو.
اب آپ کو شک ہوتا ہے کہ آیا شارع نے اس اجارے میں یہ شرط بھی رکھی ہے یا یہ شرط نہیں رکھی. شک ہو رہا ہے شارع نے آیا اجارے میں یہ شرط رکھی ہے یا نہیں رکھی. مثال طور پر کون سی شرط؟ یہ شرط کہ میں جیسے ایران میں ہوتا ہے کہ آیا میں اپنے مہمانوں کو بلا سکتا ہوں یا نہیں بلا سکتا. گھر میں اپنے والدین کو رکوا سکتا ہوں نہیں رکوا سکتا. مہمان مثلاً چند دنوں کے لیے رکنا چاہتے ہیں, آیا یہ شرط بھی اجارے میں ہونا ضروری ہے یا شرط ضروری نہیں ہے. فرض کریں آپ کو شک ہو رہا ہے, یعنی یہ شرط نہ ہو تو اجارہ نہیں. جیسے اجارے میں بہت ساری شرط ضروری ہے, مثلا معلوم ہو کہ کب سے لے کر کب تک کا اجارہ ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کے بدلے میں, کیونکہ اجارے میں جو ملکیت آتی ہے وہ منفعت کا مالک بنتا ہے انسان, عین کا مالک نہیں بنتا. بیع میں عین کا مالک بنتا ہے اور منفعت کا بھی طریقہ اولا بن جاتا ہے. مثلا میں آپ گاڑی آپ مجھ سے خریدتے ہیں, تو آپ گاڑی جب مجھ سے خریدتے ہیں یا گھر مجھ سے خریدتے ہیں تو اس عین کے آپ مالک بن جاتے ہیں, پورا گھر آپ کا ہے. لیکن جب یہ گھر آپ مجھ سے اجارے پر لیتے ہیں تو عین کا مالک میں ہوں, آپ مستاجر ہیں میں موجر ہوں, عین کا مالک میں ہوں. لیکن اس عین کے جو منفعت ہے, اس گھر کی منفعت کیا ہے؟ سکونت. اس سکونت کے مالک آپ ہیں. اسی لیے جب اگر کوئی عین میں اگر کوئی کام کروانا ہوگا تو آپ نہیں کر سکتے, اس گھر کی دیواروں کو آپ نہیں توڑ سکتے. لیکن سکونت میں اگر کوئی کام ہوگا تو آپ کر سکتے ہیں. آپ چاہے یہاں سوئے, چاہے یہاں سوئے, چاہے یوں نماز پڑھے, چاہے اس طرح آپ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. بس اجارے میں انسان جو مالک ہوتا ہے وہ منفعت کا مالک ہوتا ہے, اور بیع میں انسان جو مالک بنتا ہے وہ عین کا مالک بنتا ہے. بات واضح ہو گئی, ٹھیک ہے. اب میں تھوڑا سا اور تفصیل میں جاؤں گا نا تو میرا ذہن جائے گا کہ ساری بحثیں کھولوں بیع اور اجارے کے, حالانکہ خوبصورت بحثیں ہیں, کبھی انشاءاللہ لمحہ میں یا کہیں ہوئی تو کھولیں گے اس کو. اب بہرحال آپ کو ایک شک ہو رہا ہے کہ شارع نے ایک شرط کی ہے کہ آیا مہمان کی بھی شرط اجارے نامے میں ہونی چاہیے, پہلے سے ہونی چاہیے. جیسے کہ یہ شرط ہونی چاہیے کہ کب سے لے کر کب تک کا اجارہ ہے, ٹھیک ہے. جیسے کہ یہ شرط ہونی چاہیے کہ اس منفعت کے جو آپ مالک بنے اس کے مقابل میں آپ کیا دیں گے اس کو, ورنہ تو اکل المال بالباطل صدق آئے گا. مثلا آپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے میں اس گھر کا میں اجارہ کر رہا ہوں, لیکن کتنے پیسے سے اجارہ کیا ہے یہ اگر آپ نہیں بتائیں گے تو عقد مبہم ہے, عقد صحیح نہیں ہے تو ضروری ہے. لیکن شک اور اچھا یہ مسئلہ ایران میں بہت زیادہ ہے کہ مہمان کو اگر گھر میں ٹھہرانا ہے, بھائی بہن ہمارے آئے ہیں اور وہ 2 سال کے لیے ٹھہرنا چاہتے ہیں, تو مالک مکان کیا کہتے ہیں آپ نے اس کی شرط نہیں کی تھی, آپ نے پہلے سے نہیں بتایا تھا. تو آیا یہ شرط جو ہے مہمان کی یہ اجارے نامے میں ہونا ضروری ہے نہیں ہونا؟ شک ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, شک ہو رہا ہے. تو ہم نے کیا کہا تھا, صحیح والے تمسک بے اطلاق نہیں کر سکتے اور عام والے تمسک بے اطلاق کر سکتے. لیکن اس موقع پر چونکہ شک ہو رہا ہے کہ آیا شارع نے جو کہ سائن کیے, شارع نے یہ شرط لگائی یا نہیں لگائی, تو یہاں پر یہ مسئلہ نہیں آتا کیونکہ یہ شارع نے یہ امضا کیا ہے, فقط سائن کیے. اصل یہ مسئلہ عرف کا ہے. عرف میں تو اس کو اجارہ کہا جاتا ہے, تو صحیح والے بھی تمسک کر سکتے اطلاق سے, عام والے بھی تمسک کر سکتے اطلاق سے. کیوں؟ کیونکہ بے شک کیا ہو رہا ہے کہ شارع نے سائن کرتے وقت کوئی شرط لگائی تھی یا نہیں لگائی تھی, جبکہ یہ معلوم ہے کہ عرف میں تو اس کو اجارہ کہا جاتا ہے چاہے یہ شرط ہو چاہے یہ شرط نہ ہو. تو یہ دونوں اصالت الاطلاق سے تمسک کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ شک ہو جائے کہ آیا عرف نے یہ شرط لگائی ہے یا نہیں لگائی, یہ شک ہو جائے تو عام والے اصالت الاطلاق سے تمسک کر سکتے ہیں, صحیح والے نہیں کر سکتے. یہ پوری بحث واضح ہوگی, اگر ہوگی تو یہاں تک بحث, اگر نہیں ہے تو میں دوبارہ اس کو بیان کروں. صلوات پڑھیں. دیکھیں ٹائم ایسا ہے ہمارا, اور اوپر سے بیع خرید و فروخت کے جو طالب علم ویسے ہی نہیں کر پاتے, تو مثال نکاح کی دینی چاہیے تاکہ اذہان جو ہے نا وہ بیدار ہو جائے. نکاح استعمال ہوتا تھا, مثلا شارع مقدس کے پیغمبر کی ولادت سے پہلے بھی نکاح عرب میں استعمال ہوتا تھا, ٹھیک ہے, نکاح استعمال ہوتا تھا. اب نکاح جب شارع نے دیکھا نکاح کو کہ آیا یہ نکاح جو ہے نا وہ اس طرح, اچھا اب تاریخ میں ہے کہ شارع نے 11 قسم کے نکاح ہوتے تھے عرب میں, اس میں سے صرف 3 نکاح کو صحیح قرار دیا,
صرف 3 کو شارح نے صحیح، باقی 7 کو جو ہے نا خراب کر دیا. اس طرح اب شاید مجردین اچھا نہیں ہوئی ہے، نکاح رہنی ہوتا تھا، نکاح استقراضی ہوتا تھا. مثلا قرض لینا ہوتا تھا، میں کوئی کہتا تھا بھائی اپنی ایک زوجہ مجھے قرض پہ دے دو، یا رہن کے طور پر، جیسا رہن کے طور پہ آپ ڈپوزٹ دیتے نا مالک مکان کو، تو اس طرح لوگ اپنی زوجات دے دیا کرتے تھے. جو نعوذ باللہ آج یورپین معاشرے میں دوبارہ سے یہ جہالت آ گئی ہے، دوبارہ سے یہ جہالت آ گئی ہے یورپین معاشرے میں، اور ہمارے معاشرے میں بھی اس کا اثر ہے، کیونکہ ہم بھی انہی کو بڑا سمجھتے ہیں، تو بڑے سے چھوٹا جو ہوتا ہے بڑے سے مرعوب ہوتا ہے. بہرحال درس اخلاق نہ بنے، درس اصول ہے. تو نکاح، شارع نے نکاح کو الاؤ کیا، 3 نکاح کو الاؤ کیا، کہ تیسرا اصل میں نکاح نہیں ہے، وہ کیا ہے، کنیز ہے. اصل میں 2 نکاح کو شارع نے سائن کیا، ایک نکاح دائمی اور ایک نکاح موقت، جس کو آپ متعہ کہتے ہیں. اور آپ یقین کیجئے کہ وہ جو عرب میں جو اس سے پہلے کتنے اور نکاح ہوتے تھے، 7 نکاح. اس نکاح کا، اس 7 نکاح جو خراب ہو گئے ان کا بوجھ کس نے اٹھایا؟ ان کا بوجھ جو ہے نا اس نے اٹھایا، اس نے نہیں اٹھایا. نکاح دائمی میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ ان 7 نکاح کا بوجھ اٹھا پائے، کیونکہ نکاح دائمی میں مستقل ایک خاتون کو، یعنی انسان اتنا پیسے والا ہو جائے کہ کسی اور خاتون کو اپنے گھر لے آئے تو لوگ خوشیاں مناتے تھے. کس چیز کی خوشیاں مناتے تھے؟ کہ بھئی اتنا ماشاءاللہ ویل اسٹیبل ہو چکا ہے کہ خود بھی کھا رہا ہے اور اتنا قابل ہو گیا دوسری عورت کو بھی اپنے گھر لا سکتا ہے، یعنی ماشاءاللہ یہ اسٹیبل ہو چکا ہے. تو لوگ خوشیاں مناتے تھے نکاح دائمی میں. لیکن موقت کیا تھا کہ ٹھیک ہے بھئی ہم 1 ہفتے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 10 دن کے لیے آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. اس میں خوشی بھی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ بھئی یہ تو 10 دن کا نکاح کر رہا ہے، ابھی اتنا قابل نہیں ہوا. تو یہ سارے 7 کے 7 نکاح کا بوجھ کس نے اٹھایا تھا؟ متعہ نے اٹھایا تھا. یہ جس شخص نے اس کو حرام قرار دیا نا، امام علی نے سخت ترین جملے استعمال کیے نہج البلاغہ میں. امام نے کیا فرمایا؟ امام نے کہا اگر فلاں شخص اس کو حرام قرار نہ دیتا تو شقی کے علاوہ کوئی زنا کے قریب نہ جاتا. صرف شقی تو جاتا، شقی تو شقاوت قلب رکھتا ہے، وہ تو جاتا، لیکن باقی جو افراد جو بچ جاتے وہ اس کے بوجھ، یہ بوجھ اٹھا لیتے اس کا. آج جو دنیا بھر میں زنا پھیلا ہوا ہے، حتیٰ ہمارے ممالک میں بھی، حتیٰ مومنین و طلاب میں سے بھی شاید بعض، نعوذ باللہ خدا معاف کرے، بعض اگر اس مرض میں مبتلا ہے، چاہے زنا ہو چاہے ہاتھوں کا زنا ہو. ہاتھوں کا زنا روایت میں استمنا کو کہا گیا ہے. وہ جو یہ سارا اگر انسان کو موقع ملتا تو وہ ان جہالت کے پیچھے ہی نہیں جاتا. ٹھیک ہے. تو بہرحال اب یہ جو حرام قرار دیا ہے، یہ اس کے پیچھے بہت گہرا اس کا منصوبہ تھا. بہرحال خیر ہے، خدا لعنت کرے ان لوگوں پر. بہرحال کہاں گئے ہماری بحث نکاح پہ. آغا صاحب کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ نکاح کو شارع نے کیا کیا؟ امضاء کیا، سائن کر دیا اس پر. نکاح کو شارع نے، اس سے زیادہ تاریخ اور اس پہ بات نہ ہو تو اچھا ہے. نکاح کو شارع نے کیا کر دیا؟ سائن کر دیا. یہاں پر آ کر آپ کو شک ہو رہا ہے اس چیز کا کہ آیا یہ جو قید ہے، مثلا نکاح میں ایک ہے قبول ہے، ایک ہے ایجاب ہے، ایک اور شک ہو رہا ہے کہ آیا شاہد کا ہونا بھی، 2 شاہد کا ہونا بھی ضروری ہے، ضروری نہیں ہے. اہل سنت کے یہاں نکاح میں گواہ کا ہونا ضروری ہے. ہمارے یہاں نکاح میں گواہ کا ہونا ضروری نہیں ہے، طلاق میں ضروری ہے. اہل سنت کا طلاق میں ضروری ہے نہیں ہے، نکاح میں ضروری ہے. امام موسیٰ کاظم نے ابو یوسف کو بلایا. ابو یوسف ابو حنیفہ کا شاگرد تھا اور اسی کے ذریعے سے فقہ حنفی آگے چلی. امام نے کہا ادھر آؤ، کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ وہ ادھر آئے. امام نے کہا کہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ کہا کیا کیا؟ بولا خدا نے جس چیز کو آسان قرار دیا تھا تم نے اس چیز کو مشکل کر دیا، اور خدا نے جس چیز کو مشکل قرار دیا تھا تم نے اس چیز کو آسان کر دیا. خدا نے نکاح کو آسان قرار دیا تھا، تم نے 2 شاہد کی لپ لگا دی، اس میں مشکل کر دیا. خدا نے طلاق کو مشکل قرار دیا تھا، تم نے 2 شاہد کو ہٹا کر اس کو آسان کر دیا. پوری فقہ جو ہے نا، فقہ یوں تبدیل کر دی، یوں 180 ڈگری پہ تبدیل کر دی انہوں نے. پوری فقہ جو تبدیل کر دی انہوں نے تبدیل کر دی. اور آج ہمارے لوگ بھی جو ہے نا انہی کی فقہ کی بات. بہرحال چھوڑیں. بہرحال یہ شک ہو رہا ہے کہ 2 شاہد، آیا 2 شاہد کی بھی شرط ہے یا شرط نہیں ہے؟ تو ہم نے کیا کہا تھا، جب بھی کسی چیز کا شرط ہوگا تو اصالت الاطلاق سے تمسک کیا جا سکتا ہے.
اصالت الاطلاق سے تمسک کیا جا سکتا، لیکن کون کر سکتا ہے؟ عامی کر سکتا ہے۔ کیوں عامی اصالت الاطلاق سے تمسک کرتا ہے؟ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ بھائی لفظ نکاح تو صدق کر رہا ہے نا، کیونکہ لفظ نکاح وضع ہوا ہے عام از صحیح اور فاسد کے لیے، تو لفظ نکاح صدق کر رہا ہے۔ جب لفظ سبزی صدق کر رہا ہے تو میں یہ سبزی بھی لے کے جا سکتا ہوں اپنے مولا عرفی کے لیے، جو ہماری مثال ہے، لیکن صحیح والے تمسک نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ان کو یہی شک ہو رہا ہے کہ آیا اس کو سبزی کہتے ہیں یا سبزی نہیں کہتے۔ مثلا مجھے مولا نے کہا جا کے پھل لے آؤ، میں دکاندار کے پاس گیا، اس نے ایک پھل دیا، مجھے یہ شک ہو رہا ہے آیا یہ پھل ہے یا پھل نہیں ہے، تو اس کو نہیں لے کے جا سکتا میں۔ یا ہماری مثال میں مولا عرفی نے کہا دودھ لے آؤ، اور میں پاؤڈر والے دودھ میں مجھے شک ہو رہا ہے پاؤڈر والے دودھ کو بھی دودھ کہتے ہیں یا دودھ نہیں کہتے، تو وہ میں لے کر نہیں جا سکتا۔ یہ ایک اور مثال دی تھی میں نے، ڈیلسٹر، مولا کہتا ہے کولڈ ڈرنک لے آؤ اور مجھے ڈیلسٹر میں لا رہا ہوں، تو مجھے شک ہو رہا ہے ڈیلسٹر بھی کولڈ ڈرنک ہے یا کولڈ ڈرنک نہیں ہے، تو وہاں پر میں نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے اصل شک ہو رہا ہے کہ آیا لفظ نکاح یا لفظ کولڈ ڈرنک یا لفظ سبزی یا لفظ فروٹ یا لفظ دودھ صدق کرتا ہے اس مصداق کے مشکوک پر یا صدق نہیں کرتا۔ لیکن عامی والے کہتے ہیں نا ہمارے نزدیک تو صدق کرتا ہے۔ بھائی آپ کے نزدیک کیسے صدق کرتا ہے؟ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ ہمارے نزدیک لفظ کو عام وضع کیا گیا ہے، اس میں صحیح بھی اور فاسد بھی، اگر فاسد ہوگا تب بھی صدق کرے گا، صحیح ہوگا تو بھی صدق کرے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر آگا مظفر کہتے ہیں یہاں پر مسئلہ نہیں، یہاں پر اصالت الاطلاق سے دونوں تمسک کر سکتے ہیں، صحیح والے بھی اور فاسد والے، کیونکہ اس کو شک کیا ہو رہا تھا کہ شارع نے آیا یہ قید رکھی ہے یا نہیں رکھی، لیکن عرف نے تو یہ قید نہیں رکھی نا، عرف میں تو پھر بھی نکاح کو نکاح کہا جا رہا ہے، چاہے اس میں 2 شاہد ہو چاہے 2 شاہد نہ ہو، تو یہ لوگ بھی تمسک کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اصل بحث عرفی ہے تو عرف سے تمسک کر سکتے ہیں، دونوں تمسک کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ شک ہو جائے کہ آیا 2 شاہد کی قید عرف نے رکھی یا نہیں رکھی، یہ شک ہو جائے تو پھر صحیح والے تمسک نہیں کر سکتے، عام والے تمسک کر سکتے ہیں۔ واضح ہوگی بات؟ لا ثمرۃ للنزاع فی المعاملات الا فی الجملہ، فی الجملہ یعنی بعض جگہوں پر، معاملات میں یہ بحث ہے ہی نہیں، یعنی صحیح اور عام کی بحث ہے ہی نہیں، مگر یہ کہ بعض جگہ، بعض جگہ کا ہے، بعض جگہ سے مراد کہ یہ شک ہو جائے کہ آیا عرف میں یہ قید ہے یا نہیں، صرف اس جگہ یہ بحث ہوگی ورنہ بحث نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ بس واضح ہوئی بات؟ واضح نہیں ہو رہی؟ قد عرفت انه على القول بوضع الفاظ العبادات للصحیحۃ لا يصح تمسک بالاطلاق عند الشک فی اعتبار شیء فیها جزءا کان او شرطا، کیوں؟ لعدم احراز صدق الاسم على الفاقد له واعراض صدق الاسم على الفاقد شرط فی صحت التمسک بالاطلاق۔ کہہ رہے ہیں قد عرفت، آپ نے جان لیا کیا، انہو کہ شان یہ ہے، علی القول بوضع الفاظ العبادات للصحیح، کہ اگر آپ اس چیز کے قائل ہو گئے کہ الفاظ عبادات کو وضع کیا گیا فقط صحیح کے لیے، تو اس صورت میں لا یصح تمسک بالاطلاق، تو اس صورت میں اطلاق سے تمسک نہیں ہے۔ کب؟ عند الشک، کے کس چیز میں؟ فی اعتبار شیء، شیء کہ یہ سورہ مثلا معتبر ہے، فیہا اس صلاۃ میں، از اعتبار جزءا کانا او شرطا، جزءا کانا، کانا کی خبر ہے، یہ آیا سورہ معتبر ہے فیہا اس صلاۃ میں بے عنوان جز یا بے عنوان شرط، تو اس وقت اصالت الاطلاق سے تمسک نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ لعدم احراز صدق الاسم، کیونکہ صدق اسم عنوان صلاۃ ہی صدق نہیں آتا، کس پر؟ علی الفاقد لہو، جب وہ نماز اس جز یا اس شرط سے فاقد ہو، تو اس کو یہی نہیں پتا کہ آیا ماں بقی کو نماز کہیں گے یا نہیں کہیں گے۔ یہ ویسے جیسے ایک شخص سبزی لینے جائے اور اس کو یہی نہیں پتا کہ آیا اس کے جو ہاتھ میں ہے وہ سبزی ہے یا سبزی نہیں ہے، تو یہ اصالت الاطلاق سے تمسک نہیں کر سکتا۔ اصالت الاطلاق سے اس وقت تمسک ہوگا جب اس کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ اس فرد کا، یہ ایک فرد ہے اس عنوان کا، یہ سبزی کا ایک فرد ہے۔ جیسے ایک شخص ٹینڈے لے کر جائے، گوبھی لے کر جائے، بینگن لے کر جائے، تو اس کو پتہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ سبزی کا ایک مصداق ہے، شک ہو رہا ہو سکتا ہے مولا یہ نہ کھاتا ہو، مولا کوئی اچھی سبزی مثلا بھنڈی کھانا چاہتا ہو یا کوئی اور سبزی کھانا چاہتا ہو، تو وہ اصالت الاطلاق سے تمسک کر سکتا ہے۔ مثلا ایک شخص ہے، مولا اس کو کہتے ہیں کولڈ ڈرنک لے آؤ، وہ دکان میں جاتا ہے، کولڈ ڈرنک گرم ہوتی ہے، ٹھنڈی نہیں ہوتی، اس کو شک ہوتا ہے ہو سکتا ہے مولا نے ٹھنڈی کولڈ ڈرنک مانگی ہو، گرم کون پیتا ہے، تو اس شک پہ وہ اصالت الاطلاق سے تمسک کر سکتا ہے، کیونکہ مولا نے قید نہیں لگائی تھی کولڈ ڈرنک ٹھنڈی ہونی چاہیے، اس گرم کو بھی کولڈ ڈرنک تو کہتے ہیں، لیکن مولا کہتے ہیں چائے لے آؤ، اور وہ دکان میں کیا چائے نہیں ہوتی، پتی ہے، صرف پتی پڑی ہوئی ہے، تو پتی کو تو چائے نہیں کہتے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس کو شک ہو رہا ہے آیا چائے تو نہیں ہے، آیا پتی لے جانے سے امتثال ہوگا نہیں ہوگا، تو یہاں پر اصالت الاطلاق سے تمسک نہیں کر سکتا، کیونکہ لفظ چائے ہی سے نہیں کر رہا۔ اگر سب میں مثالیں ایسی دے رہا ہوں کہ آپ کے کھانے کا وقت بھی ہے، تھوڑی بھوک بھی لگے آپ کو،
اور اس کے بعد بعض دوستان جو ہے وہ ڈبہ لے کر آتے ہیں ہمیں جلانے کے لیے. تو ہاں یوں آپ کہہ سکتے ہیں. ہاں صحیح ہے, یہ بات صحیح ہے, یہ بات صحیح ہے آپ کی. لیکن کولڈ ڈرنک سے ہماری مراد, ہاں یہ بات صحیح. کتنے مثال ہے کولڈ ڈرنک, کتنی ماشاءاللہ آپ کی دقیق نظر ہے. عبارت واضح ہو گئی. یہ بتائیے لعدم اعراض صدق الاسم علی الفاقد لہو, کیونکہ جب وہ شرط یا جز فاقد ہو جائے تو اس پر اعراض ہی نہیں ہوا. اعراض یعنی ثابت ہی نہیں ہوا کہ ما بقی کو اس پر صدق اسم یعنی عنوان صلاۃ صدق کرتا ہے یا نہیں کرتا. واو حالیہ در حالی کے احراز و صدق الاسم علی الفاقد, کہ فاقد پر بھی اسم صدق آنا چاہیے, اسم کا صدق آنے کا احراز ہونا. یہ کیا ہے مبتدا, یہ احراز شرط ہے کس چیز میں, فی صحت تمسک بالاطلاق, جو اطلاق سے تمسک کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ دیکھے کہ ہاں اس پر عنوان صدق آ گیا ہے. واضح ہے. الا ان هذا الكلام لا يجري في الفاظ المعاملات, کیوں جاری نہیں ہوگا, لان معانیها, کیونکہ الفاظ معاملات کے جو معنی ہیں غیر مستحدثۃ, یہ دوبارہ سے ایجاد نہیں ہوئے, بلکہ والشارع بنسبت الیہ, بلکہ شارع نے بھی جو ان کو استعمال کیا ہے کواحد من اہل العرف, وہ اس عنوان سے کہ شارع بھی اہل عرف کا ایک فرد ہے. شارع نے بھی اس کو بما ہوا شارع استعمال نہیں کیا, بلکہ بما ہوا عرف استعمال کیا ہے, ایک عرف کی حیثیت سے استعمال کیا ہے. فَإِذَا اسْتَعْمَلَ الشَّارِعُ أَحَدَ أَلْفَاظِهَا, پس اگر شارع استعمال کریں معاملات میں سے کسی ایک لفظ کو, جیسے نکاح کو, فَيُحْمَلُ لَفْظُهُ عَلَى مَعْنَاهُ الظَّاهِرِ فِيهِ عِنْدَهُمْ, تو اس لفظ نکاح کو حمل کیا جائے گا علی معنی, اس معنی پر جس کی صفت یہ الظاہر فیہ, جو اس لفظ میں جو معنی ظاہر ہے کس کے نزدیک, شارع کے نزدیک. کہہ رہے نا عندہم عرف کے نزدیک, کیونکہ شارع نے بھی اس کو بے اعتبار عرف استعمال کیا ہے. الا, مگر یہ کہ اذا نسب الشارع قرینۃ علی خلافی, مگر یہ کہ شارع ایسا قرینہ لے آئے جو اس معنی کے برخلاف ہے جس معنی کو عرف نے استعمال کیا, تو صحیح ہے بات, ورنہ شارع بھی ایک عرف کی حیثیت رکھتا ہے. فَإِذَا شَكَكْنَا فِي اعتبار شَيْءٍ عِنْدَ الشَّارِعِ فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ, پس اگر ہمیں شک ہو جائے کہ آیا ایک شے مثلا گواہوں کا معتبر ہونا ضروری ہے, کس کے نزدیک, عرف کے نزدیک, نہ عرف کے نزدیک نہیں, ہمیں شک ہو رہا ہے آیا شارع کے نزدیک کیا گواہ کا ہونا معتبر ہے, کس میں, فی صحت البیع, بیع میں یا طلاق میں. مثال کے طور پر در حالی کہ ولم ینصب الشارع قرینۃ علی ذلک, اس حالت میں کہ شارع نے کوئی قرینہ نصب نہیں کیا کس پر, علی ذلک, اس اعتبار پر, اس شواہد کے ضروری ہونے پر کوئی قرینہ نہیں لایا. کس میں قرینہ نہیں لایا, فی کلام, اپنے کلام میں. فَإِنَّهُ, تو اس موقع پر یصح التمسک بِاطلاقہ, اطلاق شارع سے نہیں, اطلاق عرف سے, کیونکہ عرف نے تو کوئی قرینہ نہیں لایا. شک ہو رہا ہے شارع بھی قرینہ لایا نہیں لایا, ہمیں پتہ ہے شارع بھی عرف کی حیثیت رکھتا ہے, عرف میں اس کو نکاح کہتے ہیں, عرف میں اس کو بیع کہتے ہیں, یہ بھی تمسک کرے گا اطلاق سے. فَإِنَّهُ يَصِحُ التَّمَسُّكُ بِإِطْلَاقِهِ, کیوں, لِدَفْعِ هَذَا الاحتمال, اس احتمال کو دفع کرنے کے لیے تمسک باطلاق صحیح ہے. اگر جو صحیح والے ہیں وہ تو نہیں کر سکتے, کہہ رہے کہ وہ بھی کر سکتے ہیں. حتی لو قلنا, حتی دو چیزوں کے لیے آتا ہے, جان المشاۃ و حتی القدوم, حج, وہ مثال یاد ہے. حتی لو قلنا, یہ وہ والا حتی ہے, حتی لو قلنا بأن الفاظ المعاملات موضوعۃ للصحیح, حتیٰ کہ ہم اس چیز کے قائل ہوں کہ الفاظ کو وضع کیا گیا کس کے لیے, صحیح کے لیے, پھر بھی تمسک صحیح ہے. اگر پھر کیسے تمسک صحیح ہے, اس وجہ سے لأن المراد من الصحیح ہے هو الصحیح عند العرف العام, وہ عرف عام کے نزدیک صحیح ہے, لا عند الشارع. جبکہ اس کو شک کیا ہو رہا ہے, اس کو شک یہ ہو رہا ہے کہ شارع نے کوئی قید لگائی ہے نہیں لگائی. شارع بھی یہاں عرف کی حیثیت رکھتا تھا, بس عرف میں عام, عرف میں اس کو کہا جاتا تھا نکاح یا بیع, تم بھی اس کو نکاح اور بیع سے تمسک کر سکتے ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. فَإِذَا اعْتَبَرَ الشَّارِعُ قَيْدًا زَائِدًا عَلَى مَا يَعْتَبِرُ الْعُرْفُ, اگر شارع نے ایک اعتبار کیا ایک قید زائد کا اس پر جس عرف نے جس چیز کو معتبر کیا اس سے بڑھ کر شارع نے بھی اگر ایک اور چیز کو اعتبار کیا ہے, کان ذالک قیدا زائدا علی اصل معنی لفظ, تو وہ ایک قید زائد ہے اس معنی لفظ پر, ایک قید زائد کو شارع نے اعتبار کیا. اگر اعتبار کیا تو بیان کرے اپنے اعتبار کو, اگر بیان نہیں کیا ہمیں شک ہو رہا ہے تو چھوڑ دیں گے شک کو, اصالت الاطلاق سے تمسک کریں گے کہ عرف تو اس کو بیع کہتا ہے نا, عرف تو اس کو طلاق کہتا ہے نا, عرف تو اس کو نکاح کہتا ہے, کافی ہے ہمارے لیے. فلا یکون قید الزائد, یہ جو قید زائد ہے دخیل نہیں ہے کس چیز میں, فی صدق عنوان المعاملۃ الموضوعۃ عند العرف, یہ صدق کے یہ قید داخل ہے کس میں
کہ وہ معاملہ اس معاملے کا عنوان صدق آتا ہے، عرف کے نزدیک وہ اس کو معاملہ کہتے ہیں، کیونکہ ہمیں شک یہ نہیں کہ عرف کے نزدیک یہ قید ہے، یعنی ہمیں شک یہ کہ شارع کے نزدیک قید ہے، یعنی تو شارع نے الگ سے آ کے تو اپنا معنی نہیں دیا نا، وہی عرف والا معنی دیا۔ آپ عرف میں جا کے دیکھ لو، عرف اگر اس کو کہتے ہیں نکاح ہے بیع تو کافی ہے، اصالۃ الاطلاق کر سکتے ہیں، لیکن خود اگر عرف میں شک ہو جائے، خود عرف میں شک ہو جائے تو صحیح والے نہیں کر سکتے، عام والے کر سکتے۔ پتہ نہیں بیع سمجھا پائے ہو نہیں سمجھا پائے، ایسے شکلوں سے کیوں ایسے 12 بج رہے؟ جی مثال ہے وہی ہے ساری مثال، بحث فرق ہے، وہ یہ معاملات کی بات ہو رہی ہے، اس میں شارع نے معنی کو تخلیق اور ایجاد نہیں کیا، نیا معنی نہیں بلکہ وہی پرانا معنی جس کو شارع نے فقط استعمال کیا، تاسیسی نہیں ہے۔ ہاں اصالۃ اللہ للصحیح علی المصداق المجرد عن القید، لصحیح وہ معاملات جو وضع ہوئے صحیح کے لیے کس پر، علی المصداق المجرد عن القید، وحال و فی ذالک، ان الفاظ معاملات کا جو حال ہے، حال و الفاظ العبادت لو کانت موضوعۃ للعام، ان الفاظ معاملات کا حال وہی ہے کہ جب الفاظ عبادت کو اگر عام کے لیے وضع کیا جائے تو کیسے اصالۃ الاطلاق سے تمسک کر سکتے ہیں، تو اب یہاں بھی اصالۃ الاطلاق سے تمسک کر سکتے ہیں، لیکن نعم اذا، نعم استدراک کر رہے ہیں، وقت نہیں ہونا، ٹھہر ٹھہر کے عبارت پڑھتا، نعم اذا احتمل ان هذا القید دخیل فی صحت المعاملات عند اہل العرف انفسهم ایضا، لیکن یہ احتمال ہو جائے کہ آیا یہ قید، آیا معاملے کے صحیح ہونے میں خود عرف کے نزدیک بھی آیا یہ قید ہے یا نہیں، اگر یہ شک ہو جائے فلا یصح التمسک بالاطلاق، کس کے نزدیک، صحیح والوں کے نزدیک، عام والے پھر بھی کر سکتے ہیں، فلا یصح التمسک بالاطلاق لدفع هذا الاحتمال بناء علی القول بالصحیح کما هو شان الالفاظ العبادات، جیسا کہ الفاظ العبادات میں صحیح والے تمسک نہیں کر سکتے تھے، یہاں بھی نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں خود عرف میں مسئلہ آ گیا۔ اب اس کو یہ شک ہو رہا ہے کہ آیا اگر گواہ نہ ہو تو آیا عرف بھی اس کو بیع کہتا ہے یا نہیں کہتا، یہ شک ہو رہا ہے، تو اب نہیں تمسک کر سکتا کیونکہ یہ شک ہو رہا ہے کہ آیا عنوان بیع صدق کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس کو سبزی کہتے ہیں یا نہیں کہتے، یہ شک ہو رہا ہے۔ لأن الشک یرجع الی الشک فی صدق عنوان المعاملہ، آیا اس معاملے کو، آیا معاملہ صدق آ رہا نہیں آ رہا عرف کے نزدیک، وَأَمَّا الْقَوْلِ بِالْعَامِ میں فَيَصِحُ التَّمَسُّكُ بِالْإِطْلَاقِ، تو اطلاق سے تمسک صحیح ہے، کس چیز کے لیے، لِدَفْعِ الْاحْتِمَالِ، اس احتمال کو دفع کرنے کے لیے، فَتَظْهَرُ ثَمْرَةُ النِّزَاعِ عَلَى هَذَا، پس اس بنا پر ثمرہ نزاع ظاہر ہو گیا، کس میں، فی الفاظ المعاملات ایضاً، جیسا کہ عبادات میں ہو چکا تھا، لیکن وَلَكِنَّهَا ثَمِرَةٌ نَادِرَةٌ، لیکن ایک ثمرہ بہت نادر ہے، نادر کیوں ہے، کیونکہ صرف اسی وقت ثمرہ ظاہر ہوگا جب شک ہو جائے کہ آیا عرف کے نزدیک بھی یہ قید ہے یا نہیں ہے، اس وقت ثمرہ ظاہر ہوگا، لیکن عموماً یہ شک نہیں ہوتا، شک یہ ہوتا ہے کہ شارع کے نزدیک ہے، جب شارع کے نزدیک ہے تو عرف سے تمسک کر سکتے کیونکہ شارع نے نیا معنی نہیں دیا، وہی معنی عرفی کو اٹھا کے لایا، وہی معنی عرفی سے آپ تمسک کریں، عرف تو اس کو نکاح کہہ رہا ہے، شک یہ ہو رہا ہے کہ شارع نے اس میں گواہ ڈالے یا نہیں ڈالے، شارع کو چھوڑے، شارع بما ہوا عرف ہے، یہاں پر خود عرف کو دیکھ لیں، اصالۃ الاطلاق سے تمسک کریں۔ وصلی اللہ علی محمد۔